اگر آپ غصے میں ہیں تو یہ آپ کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا ہے. یہاں کرس راک کا چہرہ ہی دیکھ لیں. انتہائی غصے کا یہ اظہار اور نتیجہ ول اسمتھ پر آسکر کی طرف سے 10 سال کی پابندی. افسوس. کیا آپ کبھی اتنے غصے کا شکار ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کو اپنا جسم ایک ایسے آتش فشاں کی طرح محسوس ہونے لگے جو کسی بھی لمحے پھٹنے کو تیار ہو؟ زبردست. پھر آپ دنیا بدلنے میں مدد کر سکتے ہیں. ارے میرا مطلب ہے آپ ماحولیاتی بحران کے اثرات کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. تصور کیجئے تناؤ سے بھرا ایک دن اور آپ کو کچھ ضروری خریداری کرنی ہے، لیکن پھر یہ ہو جائے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ چونکہ جذبات کافی پیچیدہ ہیں اس لیے آپ اسے کسی خاص اعصابی حصے سے نہیں جوڑ سکتے، لیکن غصے پر ہونے والی تحقیق میں نمایاں نظر آنے والے اعصابی حصوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اس میں سب سے اہم کردار امیگڈیلا کا ہے. یہ انسانی دماغ میں موجود لمبک سسٹم کا ایک حصہ ہے جس کی ذمہ داری جذبات کو پروسیس کرنا ہے، اور یہ خطرات کے وقت ایک الارم سسٹم کے طور پر بھی کام کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر جنگل میں آپ کے سامنے اچانک شیر آ جائے تو آپ کے ذہن میں یہ الارم شدت سے بجنے لگے گا. ہائپوتھیلیمس کے ساتھ مل کر امیگڈیلا تناؤ کے جو ہارمونز خارج کرتا ہے ان میں ایڈرنلین اور نورادرلین شامل ہیں. یہ زبردست توانائی خارج کرتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھا دیتے ہیں، ہاتھوں اور پیروں میں خون کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تناؤ کے ہارمونز پٹھوں میں بھی سختی پیدا کرتے ہیں جس سے آپ مٹھیاں بھینچ لیتے ہیں یا دانت پیسنے لگتے ہیں. یہ ہاضمے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی بات پر کچھ کیے بغیر طویل عرصے تک غصہ ہیں تو یہ توانائی آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے. دائمی غصے کے احساس کو دل کی بیماریوں اور کمزور نظام ہاضمہ سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ یہ ڈپریشن جیسی دماغی بیماری کی وجہ بھی بن سکتا ہے. یہ سننے میں تو بری خبر ہے، لیکن غصے کے بارے میں ایک اچھی بات بھی سامنے آئی ہے. یہ توانائی کا ایندھن بن سکتا ہے. اب یہاں بات کرتے ہیں غصے کو مثبت انرجی میں تبدیل کرنے کی. تحقیق کے مطابق موسمیاتی بحران کے معاملے پر لوگوں کا غصہ انہیں ایکٹیویزم کی جانب آمادہ کرتا ہے جو تبدیلی کی وجہ بن سکتا ہے. تو یہ ہے وہ 3 باتیں جس پر عمل کر کے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر غصے کی حالت میں رد عمل سے قبل آپ 10 تک گنتی گنیں تو آپ کو غصے کی شدت میں کمی محسوس ہوگی. طویل المدتی اعتبار سے غصے کو کم کرنے کے لیے مراقبے جیسی ذہنی مشق کریں. اس سے غصہ دلانے والے عناصر سے خود کو علیحدہ کرنے میں مدد ملتی ہے. جب آپ کسی ایسی صورتحال کی وجہ سے غصہ ہوں جس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے تو اس میں مزاح شامل کرنے کی کوشش کریں. غصہ کرنا ایک بری عادت ہے، اس کے باوجود یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے جب تک آپ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اگلی بار جب آپ غصے میں ہوں تو ایک بریک لیں، بولنے سے پہلے 10 تک گنتی گنیں اور صرف یہ سوچیں کہ کیا اس سچویشن میں آپ کا رد عمل مزید خرابی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے غصے کو پی جائیں اور چل کریں.